وبینہما ای بین الطرفین مراتب کثیرہ۔ کل گفتگو چل رہی تھی کہ بلاغت کے دو طرف ہیں، ایک اعلیٰ یعنی حد اعجاز، دوسرا اسفل یعنی جس کے نیچے اور کوئی بلاغت کا درجہ ہے یہ نہیں ہے۔ ان دونوں طرف کے بیچ میں بھی بلاغت کے درجات ہیں، بعض درجہ بعض سے اعلیٰ ہے۔ یہ جو بعض سے اعلیٰ ہوتا ہے، چونکہ مقامات الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، تو جس درجے میں یعنی جس میں جتنی مقتضی حال کے مطابقت پائی جائے گی اور فصاحت میں خلل پیدا کرنے والے اسباب سے دوری جتنا کلام ہوگا، یعنی جس کلام میں فصاحت میں خلل پیدا کرنے والے اسباب سے دوری جس کلام میں زیادہ ہوگی، اس کلام کا مقام بلاغت کے معاملے میں اتنا ہی اونچا ہوگا، اور مقتضی حال کی مطابقت جیسے گھٹتے جائے گی اور خلل انداز اسباب جو ہے ان سے دوری بھی کم ہوتی جائے گی، تو وہ بلاغت کا درجہ بھی گھٹتا جائے گا۔ اگر وبینہما ای بین الطرفین، یعنی بلاغت کے ان دونوں طرف کے درمیان بہت سارے مراتب ہیں، متفاوتۃ جو الگ الگ ہیں، بعضها اعلیٰ من بعض، بعض درجہ بعض سے اعلیٰ ہیں، بحسب تفاوت المقامات و رعایت الاعتبارات، مقامات کے تفاوت ہونے اور اعتبارات کی رعایت کرنے کے اعتبار سے، والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحت، اور فصاحت میں خلل پیدا کرنے والے اسباب سے دور ہونے کے اعتبار سے، یعنی جو کلام جتنا خلل پیدا کرنے والے اسباب سے دور ہوگا اور مقتضی حال کی مطابقت جس میں زیادہ ہوگی، وہ کلام اتنا ہی بلاغت کے معاملے میں بلند ہوتا جائے گا۔ وَيَتْبَعُهَا، پھر بلاغت کے کچھ دوسرے وجوہ ہیں جو بلاغت کے تابع ہیں، بلاغت کے ان کا کام ہے کلام کو خوبصورت بنانا۔ کیا کام ہے؟ ہاں۔ وَيَتْبَعُهَا اے بلاغت الکلام وجوہ اخر، اور بلاغت کلام کے کچھ دوسرے وجوہ تابع ہیں۔ دوسرے وجوہ کون ہیں؟ سوى المطابقت والفصاحت، فصاحت اور مطابقت کے علاوہ ہے۔ یہ کام کیا ہے ان کا؟ تورث الکلام حسن، یہ کلام کو حسن بھی پڑھ سکتا ہے، تورث الکلام حسنا، یہ کلام کو حسن عطا کرتے ہیں۔ یتبعوہا کہا ہے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ بلاغت کے جو توابع ہیں ان کے ذریعے جو کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، یہ حسن عارضی ہے۔ کیا ہے؟ حسن عارضی ہے، اور یہ بلاغت سے خارج ہے، بلاغت سے خارج ہے۔ وفی قولہ یتبعوہا، مصنف کے قول یتبعوہا میں اشارہ اس بات کی طرف کہ انا تحسین ہذہ الوجوہ للکلام عارضی، کہ ان وجوہ کا کلام کو حسین بنانا جو ہوتا ہے یہ عارضی ہے، خارج عن حد البلاغت، اور یہ بلاغت کی تعریف سے بالکل خارج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ یہ وجوہ جن کو محسنات بدیعہ کہتے ہیں، ان کا جو اعتبار ہوگا یہ بلاغت کے بعد ہوگا۔ ان کا اعتبار کب ہوگا؟ یعنی کلام پہلے فصیح ہوگا، پھر بلیغ ہوگا، اور جب بلیغ ہو جائے گا اس کے بعد یہ محسنات بدیعہ کا اعتبار ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کلام آپ کا فصیح ہی نہ ہو، یا فصیح ہے بلیغ ہی نہ ہو، مقتضی حال کے مطابق نہ ہو، اور ان محسنات بدیعہ کو آپ لائیں اور آپ کا کلام حسین ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ یتبعوہا کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ جب بھی آئیں گے تو بلاغت کے بعد آئیں گے۔ وَإِلَىٰ، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انا ہذہ الوجوہ انما تعد محسنۃ بعد رعایت المطابقت والفصاحت، کہ یہ سارے وجوہ کلام کے لیے محسن، حسن دینے والے شمار کیے جاتے ہیں مطابقت اور فصاحت کی رعایت کے بعد۔ اس کو تابع بنایا بلاغت کلام کے،
کس کے بنایا؟ بلاغت متکلم کے تابع نہیں ہے یہ. محسنات بدیعہ جو ہے یہ بلاغت کلام کے تابع ہے، بلاغت متکلم کے تابع نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ محسنات بدیعہ کلام کی صفت بنتی ہے، متکلم کی صفت ہاں، اس لیے یہ بلاغت کلام کے تابع ہوئی. وجعلها تابعۃ لبلاغت الکلام دون المتکلم، مصنف نے ان کو بلاغت کلام کے تابع قرار دیا نہ کہ بلاغت متکلم کے. وجہ یہی ہے کہ متکلم ان وجوہات سے متصف ہوتے ہی نہیں ہے. لأنها لیست مما تجعل المتکلم متصفا بصفۃ، اس لیے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے کہ متکلم کو ان صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف کیا جائے. بلاغت فی المتکلم کی یہاں سے تعریف کر رہے ہیں کہ بلاغت فی المتکلم اس ملکہ کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر بندہ بلیغ کلام کرنے پر قادر ہو جائے، یعنی معنی مقصود کی ادائیگی بلیغ کلام کے ذریعے کرنے پر وہ قادر ہو جائے. جس ملکہ کے ذریعے اسی ملکہ کو کہتے ہیں بلاغت فی المتکلم. بلاغت فی المتکلم ملکتن، بلاغت فی المتکلم ایسا ملکہ ہے کہ یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ. بلاغت فی المتکلم وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے متکلم قادر ہو جاتا بلیغ کلام کی تالیف پر. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ فصاحت و بلاغت دونوں کی تعریف آپ پڑھ لیے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بھی کلام بلیغ ہوگا وہ فصیح بھی ہوگا، جو متکلم بلیغ ہوگا وہ متکلم فصیح بھی ہوگا. یعنی ہر بلیغ فصیح ہے لیکن ہر فصیح بلیغ نہیں. سمجھ گئے؟ کرفع علما مما تقدمہ، ما قبل میں جو بیان ہوا اس سے معلوم ہوا کیا کہ انا کل بلیغ فصیح، یہ متن کے عبارت ہے کہ ہر بلیغ فصیح ہے. بلیغ عام ہے، یہاں بلیغ سے مراد کلام بلیغ ہو یا بلیغ سے مراد متکلم بلیغ ہو، دونوں کو شامل ہے. بلیغ کا لفظ دونوں کے درمیان مشترک ہے اشتراک لفظی کے ساتھ. ایک ہوتا ہے اشتراک معنوی اور ایک ہوتا ہے اشتراک لفظی. اشتراک لفظی کہتے ہیں ایک لفظ متعدد معنی کے لیے وضع ہوئے ہوں، یعنی ایک لفظ کے متعدد معنی ہو اور ہر معنی کے لیے وہ الگ الگ وضع اس کی ہوئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں اشتراک لفظی. یہ مشترک لفظی ہے. جیسے لفظ عین ہے، اس کی وضع کئی معنی کے لیے ہوئی ہے، چشمہ کے لیے، گھٹنے کے لیے، سونے کے لیے، ہے نا، سورج کے لیے. تو ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہے، ہر معنی کے لیے. تو یہ مشترک لفظی ہے. اور ایک ہے مشترک معنوی. مشترک معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کے معنی ایک ہے، افراد کثیر ہے. معنی ایک ہے، افراد کثیر ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی. جیسے انسان ہے، انسان کی وضع ہوئی ہے حیوان ناطق کے لیے، اور حیوان ناطق کے افراد کثیر ہیں. سمجھ گئے؟ تو لفظ انسان ان سارے افراد میں مشترک تو ہے، مگر اس اشتراک کو لفظی نہیں کہیں گے بلکہ اشتراک معنوی کہیں گے. اب سنو، یہاں بتانا کیا چاہ رہے ہیں. لفظ بلیغ مشترک ہے کلام بلیغ اور متکلم بلیغ کے درمیان. لفظ بلیغ مشترک ہے کلام بلیغ اور متکلم بلیغ کے درمیان. تو یہاں لفظ بلیغ بولا گیا ہے اور یہ دونوں افراد مراد ہیں. یہاں کلام بلیغ بھی مراد ہے اور متکلم، یعنی ہر بلیغ، یعنی کلام بلیغ اور متکلم بلیغ، یہ دونوں کے دونوں جب بلیغ ہوتے ہیں تو وہ فصیح بھی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے فعلما مما تقدمہ، ما قبل میں جو بیان ہو اس سے معلوم ہوا کہ انا کل بلیغ کلاما کانا او متکلما، کہ ہر بلیغ کلام ہو یا متکلم وہ کیا ہے؟ فصیح ہے. اب بناءً علی استعمال المشترک فی معنیہ او علی تعویل کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یہ کہہ کے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لفظ بلیغ یہاں مشترک ہے،
لیکن مشترک میں عموم نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لفظ بولا جائے گا مشترک اور اس مشترک کے جتنے معنی ہیں سارے معنی ایک ساتھ مراد لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مشترک میں عموم نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ سارے معنی مراد لے لیے جائے۔ عین بولا، جس وقت آپ عین کا معنی سونا لیں گے اس کو گھٹنا نہیں لے سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ جب گھٹنا لیں گے تو سونا، چشمہ، یہ سب نہیں لے سکتے ہیں۔ مشترک بولا جائے گا، اس کے چند معنی ہوں گے، پر جب مراد لیا جائے گا تو ایک ہی معنی مراد لیا جائے گا۔ یہ وجہ ہے نا، یتربصنا بانفسہن ثلاثۃ قروء، ایک معنی لے رہے ہیں، امام شافعی بھی ایک لے رہے ہیں، امام اعظم بھی، وہ طہر لے رہے ہیں، یہ حیض لے رہے ہیں، لیکن لے رہے ایک نا، تو ایک ساتھ سارے معنی مراد نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ کرے بلیغ سے مراد کلام بلیغ بھی اور متکلم بلیغ بھی، تو مشترک کے سارے معنی لے رہے ہیں نا ایک ساتھ مراد، دو ہیں اس کے معنی، تو دونوں مراد لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ تو مشترک میں ایک معنی مراد لیا جاتا ہے، اگرچہ سارے معنی پر اس کی دلالت ہوتی ہے مگر مراد ایک ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ دونوں مراد لے رہے ہیں، مشترک کا یہاں دو معنی ہے بلیغ کا، ایک کلام بلیغ، ایک متکلم بلیغ، اور دونوں آپ مراد لے رہے ہیں، تو مشترک میں ایسا تھوڑا ہوتا ہے، تو یہ کیسے لے رہے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مشترک لفظ استعمال کرنے پر ایک ہی معنی مراد لیا جاتا ہے، یہ موقف ہے کچھ لوگوں کا، اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایک ساتھ سارے معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ایک ساتھ سارے معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، جیسا کہ بعض شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ مشترک میں عموم ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے شارح کہہ رہے ہیں کہ یہاں بلیغ بول کے مشترک لفظ کے دونوں افراد جو مراد لے رہے ہیں، کلام بلیغ بھی اور متکلم بلیغ بھی، تو ان لوگوں کے حساب سے جن لوگوں کے یہاں مشترک میں عموم ہوتا ہے، مشترک کے سارے معنی ایک ساتھ مراد لیے جا سکتے ہیں، ان کے حساب سے وہی کہہ رہے ہیں بناءً علی استعمال المشترک فی معنی ہے، لفظ مشترک کے یعنی بلیغ جو مشترک ہے نا اس کے دونوں معنوں میں استعمال ہونے کی صورت میں، یعنی یہ صورت مانیں گے کہ دونوں معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، دونوں معنی یہاں مراد ہیں۔ یا یہ تعویل کریں گے، کیا تعویل کریں گے؟ فعلم مما تقدم ان کل کے بعد جو ہے ما یطلق، ما یہ محذوف ہے، یعنی ہوگا معلوم ہو گیا کہ ہر وہ ما یطلق علیہ البلاغت، یا ما یطلق علیہ انہ بلیغ، یعنی ہر وہ جس پر بلیغ کہنا صحیح ہو، جس پر بلیغ کا اطلاق صحیح ہو، سمجھ گئے؟ تو یہ مقدر مانیں گے۔ تو اب یہ اگر مانا لیا جائے کہ ہر وہ جس پر بلیغ کا اطلاق صحیح ہو، ہر وہ جس پر بلیغ کا اطلاق صحیح ہو وہ فصیح ہوگا، ہر وہ جس پر بلیغ کا اطلاق صحیح ہو، خواہ وہ کلام ہو یا متکلم ہو، جس پر بھی بلیغ کا اطلاق صحیح ہوگا، جیسے کلام پر صحیح ہے تو وہ کلام فصیح بھی ہوگا، جیسے متکلم پر بلیغ کا اطلاق صحیح ہے، کہا جاتا ہے متکلم بلیغ، تو وہ متکلم بھی فصیح ہوگا۔ تو تعویل یہ کر لیں گے، یعنی کلّہ کے بعد ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یہ وہ مقدر مان لیں گے، انا کلّ ما یطلق علیہ ہاں لفظ البلیغ، اس طرح یہ تعویل کر لیں گے، یعنی انا کلّ بلیغ کی تعویل کیا ہوگی؟ انا یعنی کلّ ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، انا کلّ بلیغ کی تعویل کیا ہو جائے گی؟ انا کلّ ما یطلق علیہ لفظ البلیغ۔ تو اس طرح جب بولیں گے تو پھر وہ اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا کہ مشترک میں عموم والا معنی کہاں سے لے رہے ہیں آپ، یہ اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں او علی تعویل کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یعنی انا کلّ بلیغ جو ہے کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ کے تعویل میں ہے۔ لہذا وہ اعتراض جو آپ کر رہے تھے کہ مشترک ہے تو مشترک میں عموم تو ہوتا نہیں، دونوں معنی کیسے مراد لے رہے ہیں یہاں؟ تو کہا کہ نہیں، مراد اس طرح لے رہے ہیں، تعویل اس میں یہ کریں گے، جب یہ تعویل کریں گے تو دونوں کا مراد لینا صحیح ہو جائے گا۔ خیر، اعتراض کیا تھا کہ بلیغ کا لفظ مشترک ہے کلام اور متکلم کے درمیان، مشترک میں عموم نہیں ہوتا ہے، تو یہاں دونوں کیسے مراد لے رہے ہیں کہ کلامن کانا و متکلمن؟
تو کرے یا تو یہ دونوں مراد اس لیے لے رہے ہیں کہ کچھ لوگ مشترک کو دونوں معنی اس کے تمام معنی میں استعمال کرتے ہیں اور تمام معنی مراد لیتے ہیں اس کے حساب سے، یا اس میں یہ تعبیر کی گئی ہے کہ کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یعنی ہر وہ جس پر بلیغ کا اطلاق ہو وہ فصیح بھی ہوگا، خواہ وہ کلام رہے یا متکلم رہے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے بلاغت کے لیے فصاحت ضروری ہے، بلاغت کے لیے بغیر فصاحت کے بلاغت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فصاحت کا درجہ طے کرنے کے بعد بلاغت کا درجہ آتا ہے، تو جب بلاغت کے درجے تک پہنچے گا تو فصاحت کے راستے ہی سے تو پہنچے گا۔ ہاں، یعنی کلام پہلے ان خرابیوں سے پاک ہوتا ہے، تنافر، غرابت، ذوف طالب، تاکید معنوی، تاکید اس سب سے خالی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے مقتضی حال کی مطابقت ہوتی ہے۔ تو چونکہ بلاغت تک پہنچتا ہی ہے فصاحت کے راستے سے، تو جو فصاحت تک پہنچے گا وہ بلاغت تک پہنچے گا، فصاحت ہوتے ہی تو جائے گا۔ ہاں، اب ظاہر ہے جو بفلیات سے پونچھ پہنچے گا تو سرنگٹ ہوتے بھی جائے گا نا، وہ ایسا تھوڑا ہوگا کہ پونچھ جائے گا اور سرنگٹ نہیں جائے گا، وہ ایسا ہوگا؟ راستہ جب یہی ہے تو جب بلاغت تک پہنچے گا تو فصاحت ہوتے ہوئے ہی جائے گا، لہٰذا جو بھی بلیغ ہوگا وہ فصیح بھی ہوگا۔ بلاغت کے لیے فصاحت ضروری ہے۔ وَكَرَ لِأَنَّ الْفَصَاحَةَ مَأْخُوذَةٌ فِي تَعْرِيفِ الْبَلَاغَةِ مُطْلَقًا، اس لیے کہ فصاحت کا اعتبار کیا گیا ہے بلاغت کی تعریف میں مطلقاً، ولا عکسا، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے، یعنی جو فصیح ہوگا تو بلیغ بھی ہوگا، جو فصیح ہوگا بلیغ بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جیسے جو سرنگٹ آئے گا تو پونچھ بھی آیا ہوگا، ایسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے سرنگٹ سے واپس چلا جائے گا؟ تو ایسے ہی جو فصیح ہوگا ہر فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولا عکسا بالمعنی اللغوی، یہ عکس لغوی ہیں، ایک ہے عکس منطقی، ایک ہے عکس منطق کی کتاب پڑھو، عکس نقیص کی بحث سے پڑھا ہے نا، تو ایک ہے عکس منطقی۔ عکس منطقی میں یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہوتا ہے، موجبہ کلیہ کا عکس، لیکن یہاں جو ہے یہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ نہیں ہے، بلکہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہے۔ عکس لغوی کا یہ مطلب ہے، عکس لغوی کا یہ مطلب ہے، یعنی ہر بلیغ فصیح ہیں مگر ہر فصیح بلیغ نہیں ہے، یہ ہے کرا عکس نہیں ہے، یہ عکس مراد لغوی کرا بالمعنی لغوی، لیسا کل فصیح بلیغ، یعنی ہر فصیح بلیغ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کلام فصیح ہے مگر مقتضی حال کی مطابقت نہیں ہے، مطلب تنافر نہیں ہے، غرابت نہیں ہے، ذوف طالف نہیں ہے، مخالفت قیاس نہیں ہے، تاکید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو فصیح تو ہے مگر مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے، مقام جس طرح کا تقاضا کر رہا تھا اس طرح، تو فصیح تو ہوگا بلیغ نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہا لے جواز سے، اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال، کہ کلام فصیح ہو مگر مقتضی حال کے مطابق نہ ہو، سمجھ گئے؟ اسی طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ متکلم صاحب فصیح ہیں، یعنی سارے کلمات کو فصیح تو لایا ہے لیکن مقتضی حال کے مطابق گفتگو نہیں کر پا رہا، وہ تو وہ خود فصیح تو رہے گا مگر بلیغ وہ کہہ رہا۔ اسی طرح یجوز ان یکون لأحد ملکۃ، ممکن ہے کسی کے لیے کہ ان کو یہ ملکہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ معنی مقصود کی تعبیر فصیح لفظ کے ذریعے معنی مقصود کی تعبیر پر قادر ہو، من غیر مطابقت لمقتضی الحال، مقتضی حال کی مطابقت کے بغیر، تو فصیح کلام کے ذریعے معنی مقصود کو ادا تو کر رہا ہے مگر مقتضی حال کی مطابقت نہیں اس کا لحاظ کر پا رہا، تو وہ جناب فصیح تو رہے گا مگر وہ بلیغ نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی بلیغ ہوگا، خواہ کلام بلیغ ہو یا متکلم بلیغ، وہ فصیح بھی ہوگا، لیکن ہر فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کلام میں فصاحت کے جتنے تقاضے وہ سارے پورے ہو رہے ہوں لیکن مقتضی حال کی مطابقت نہیں ہے، تو فصیح تو رہے گا کلام مگر بلیغ نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی متکلم ایسا ہے کہ معنی مقصود کو فصیح انداز میں بیان کر رہا ہے، فصاحت کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں گفتگو میں ان تمام تقاضوں کو وہ پورا کر رہا ہے مگر مقتضی حال کی مطابقت کا لحاظ نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ متکلم فصیح تو کہلائے گا بلیغ نہیں کہلائے گا۔ تو فصیح ہونے کے لیے بلیغ ہونا ضروری، لیکن بلیغ ہونے کے لیے فصیح ہونا ضروری ہے۔